وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، کتنی؟ 10 ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم پڑھنے پہ کتنی ملیں گی؟ 30۔ الف الگ، لام الگ اور میم الگ، 30 نیکیاں ہو گئی الف لام میم پڑھنے پہ۔ اب میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ ایک حرف پہ 10 تھی نا، کافی زیادہ ہو گئی نا، گننی مشکل۔ کتنے بجے مدرسہ صبح کھلتا ہے آپ کا؟ ٹائم کیا ہے؟ صبح 8 بجے؟ فجر کے بعد؟ آدھا گھنٹے بعد۔ کب تک رہتا ہے؟ 11 بجے تک۔ 11 بجے تک۔ اچھا، اگر 6 گھنٹے کو قرآن پڑھے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی اس کی؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ کوئی جوان ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ آج مجھے یہ بتائیے، ایک بچہ جس کی عمر 7-8 سال ہے، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ناظرہ پڑھا، پھر حفظ کیا، پھر زندگی بھر یہ پڑھتا رہا 70 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ ترتیب اس کی یہ رہی کہ پہلے ناظرہ پڑھا پابندی سے، پھر حفظ کیا، اور حافظ بننے کے بعد گردان کی، اور گردان بننے کے بعد زندگی بھر یہ 1 سپارے 2 سپارے پڑھتا رہا، اور رمضان میں تراویح سناتا رہا۔ 70 سال کی اس کی عمر ہوئی، پھر انتقال ہوا۔ اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی حساب نہیں لگا سکتا۔ ایسی نعمت ہے قرآن مجید، اتنی بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترسے گا۔ نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گا، نہ بیوی دے گی، نہ بھائی دے گا، نہ بیٹا دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ انسان پریشان ہوگا کہ کسی سے مجھے ایک نیکی مل جائے، نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے لیے قبول کیا۔ ہمیں چاہیے کہ شوق سے روز پڑھیں۔ اچھا، ایک بچہ اگر کسی دن 1 گھنٹہ لیٹ آئے، مدرسہ کھلتا ہے، مثال دے رہا ہوں 6:30 بجے یا 7 بجے، وہ 8 بجے آئے، 1 گھنٹے کی اس کی تلاوت کا نقصان ہوا، وہ کوئی پورا کر سکتا ہے؟ اگر یہ ٹائم پر آتا تو کتنی زیادہ اس کی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی ایک دن پورا ہی چھٹی کر لے، ایک دن آیا ہی نہیں، بہانہ بنا لیا، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، رات کو دیر سے سویا، بس چھٹی کر لی، آیا ہی نہیں مدرسے، تو کیا ہوگا؟ 1 دن کی پڑھائی کا نقصان، کتنی نیکیاں اعمال نامے میں کم ہو جائیں گی؟ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے اگر قرآن نہ پڑھیں تو قرآن مجید شوق سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک حرف پہ کتنی نیکیاں بتائی تھی ابھی؟ 10۔ یہ 10 تو اس کو ملتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دینا ہوتا، اس کو 10 دیتے ہیں پڑھنے پہ۔ جو محبت سے پڑھتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے، خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہجے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، باوضو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو 10 نہیں ملتی ہیں، اس کو 70، 700 اور سے بھی زیادہ اللہ عطا فرمائے۔ یہ 10 تو ویسے ایک آدمی تھا، اس کا وضو نہیں تھا، اور اس نے جناب کہیں جا رہا تھا، اس نے درمیان میں کوئی 2 آیتیں پڑھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے ہی پڑھا، اس کو 10 مل گئی ہر نیکی پہ۔ لیکن جو وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ہیں۔
جو شوق سے، رغبت سے، محبت سے پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ 10 والا کھاتا نہیں ہے۔ تو شوق اور محبت سے پڑھیں گے تو بہت زیادہ ملیں گی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بھئی، جن بچوں دیکھیں ہاتھ کھڑا کروا رہا ہوں میں سب کے، لیکن سب نے نہیں کھڑے کرنے، سے انہوں نے کھڑے کرنے جنہیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے، وہ کھڑے کریں۔ اچھا ساروں کو شوق ہے یہ؟ چلیں بس اب نیچے رکھ لیں، مجھے بھی شوق ہے بھی، میں بھی ہاتھ کھڑا کروں۔ اچھا اگر قرآن مجید کا شوق ہے نا تو پھر ایک بات سمجھ نہیں آج۔ قرآن مجید میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے الفاظ اور ایک ہے اس کا نور۔ آپ لوگوں نے صرف الفاظ پڑھنے ہیں یا نور بھی چاہیے؟ بتائیں، دونوں چاہیے نا؟ اگر نور چاہیے تو پھر میری بات کو ماننا پڑے گا، ورنہ نور نہیں ملے گا، الفاظ مل جائیں گے۔ چاہیے جی نور بھی۔ اس میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بازار کے کھانے نہیں کھانے۔ اگر ہمیں نور چاہیے نا قرآن پاک کا جو ہم پڑھتے ہیں، تو ایک کام کیا کریں؟ بازار کے کھانے نہیں کھانے، جو گھر میں مدرسے میں مل جائے، جو گھر کا ہو وہ سادہ کھانا کھانا ہے، بازار کے کھانوں سے بچنا ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھنے والا بازار کے کھانوں سے نہیں بچے گا، وہ قرآن کے نور کو اندر محفوظ ہی نہیں کر سکتا۔ محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، امی ابو نے بھیجا ہوا ہے، محنت ہو رہی ہے، 6 گھنٹے پڑھتے ہیں، 10 گھنٹے پڑھتے ہیں، بازار کا کھانا کھاتے ہیں، سارا نور باہر۔ تو بازار کے کھانوں سے ہمیشہ بچیں۔ یہ بازار کا کھانا کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عام طور سے دیکھ لیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے یہ۔ اس کی جو بے برکتیاں ہیں بہت زیادہ ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، موٹی موٹی بات۔ تو نور حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک کام کیا ہے؟ بازار کے کھانے نہیں کھانے۔ اچھا جی، دوسرا کام میوزک، اس سے بچنا ہے۔ میوزک، موسیقی جو ہے نا، میوزک سے بچنا ہے۔ میوزک سے کیسے بچیں گے؟ بھئی ٹی وی میں میوزک، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں میوزک آ گیا ہے، تو ہمیں میوزک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ویڈیو گیم میں بھی میوزک آ جاتا ہے، کارٹون میں بھی میوزک آ جاتا ہے، اور بہت ساری جگہ میوزک آ جاتا ہے۔ تو میوزک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن کا نور دل میں جا رہا ہو تو اس کو محفوظ رکھنا ہے، ضائع کرنا ہے؟ محفوظ رکھنا ہے تو پھر میوزک سے بچنا پڑے گا۔ تو یہ 2 کام تو اور بھی ہیں، لیکن پھر مشکل ہو جائے گی زیادہ بات۔ یہ 2 بھی آسان نہیں ہیں، ہمت کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ تیسرا کام بھی بتا دیتے ہیں، جو بڑی عمر کے بچے ہیں ان کو چلے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا۔ یہ 3 کام ہم کر لیں، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کا نور ہمارے اندر باقی رہے گا۔ کون سے 3 کام کسی کو یاد ہیں تو بتائیں؟ نہیں، بچوں سے پوچھنا، ہاں بتائیں۔ باہر کا کھانا نہیں کھانا، میوزک نہیں سننا، اور آپ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ کریں گے جی یہ، اگلی دفعہ آؤں تو پھر رپورٹ دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ میری امی، ان کا انتقال ہو گیا 2003 میں، 18 سال پہلے۔ میں جامعہ شریفیہ میں قرآن پڑھنے جاتا تھا، صبح ناشتہ دے کے بھیجتی تھیں، اور میں بڑا نالائق تھا، اکثر میری چھٹی دوپہر کی بند ہو جاتی تھی، تو پھر دوپہر کا کھانا لے کے مدرسے آتی تھی، اور کبھی چھٹی مل جاتی تھی تو گھر آ کے کھاتا تھا، پھر رات کو پھر گھر پہ کھاتا تھا۔ پتہ ہے ہماری امی کیا کرتی تھیں؟ آج کل کی مائیں ایسے نہیں ہوتی۔ اب میں گھر میں آیا، کھانا پکا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، ساگ ہے یا بیگن ہے یا لوکی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، سبزی پکی ہوئی ہے تو مزہ نہیں آتا تھا، تو میں کہتا میں نے نہیں کھانی سبزی یہ والی، بھنڈی بنی ہوئی ہے، میں کہتا میں نے نہیں کھانی، تو پتہ کیا کرتے تھے؟ نہیں کھانی تو کوئی بات نہیں، میں بھی کھا رہی ہوں، تمہارے ابو بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے، اچھی چیز ہے کھاؤ،
نہیں کھانی تو کوئی بات نہیں، کچھ اور تو نہیں ہے، یہی ملے گا۔ اب میں جناب کبھی تو کھا لیتا، کبھی کہتا میں نے نہیں کھانا، اب اگلے دن وہی رکھا ہوا ہے سامنے، کبھی میں فریج دیکھتا کوئی چیز مل جاتی تو کھا لیتا۔ تو کئی دن تک کئی دفعہ انہوں نے ایسے کیا کہ ایک چیز نہیں کھائی تو اگلے وقت میں پھر وہی رکھ دی کہ کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، سب کھا رہے۔ اور کبھی کبھی وہ کوئی چیز پسند کی بھی بناتی تھیں، تو دونوں طرح چلتا تھا۔ تو انہوں نے جب جس چیز کا میں نے منع کیا نا کہ میں نے یہ نہیں کھانا، تو وہ انہوں نے شوق سے یا محبت سے یا کبھی ڈانٹ کے کبھی پیار سے یا بار بار وہی رکھ کے ہر چیز کے کھانے کی عادت ڈال دی۔ پھر بچے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے بازار سے جناب چپس بھی کھائیں، اور آج کل کے زمانے میں شوارما ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی۔ دل چاہتا تھا کچوری کھائیں، اور کبھی کچھ کبھی نہاری کھانے کا دل کرتا تو امی کو کہتے ہیں ہمیں بازار کی یہ چیز کھانی ہے، کہتے نہیں بیٹا بازار کی نہیں۔ کبھی میں کہتا ہوں میں تو چائنیز نہیں چیزیں کھاتا، لیکن کبھی چائنیز کھانا ہے، اچھا وہ بھی میں گھر بناؤں گی۔ اچھا جی ہم نے پائے کھانے، وہ بھی میں گھر بناؤں گی۔ اب جو چیز کہہ دو بس گھر بناؤں گی، میں بناؤں گی، سب کھائیں گے، تم بھی کھانا۔ ایک دن میں نے کہا یار کیا چیز بولوں، میں نے کہا جی مجھے چکن ٹکا کھانا ہے، وہ جو باربیکیو ہوتا ہے نا، تازہ سیخ پہ نکلتا ہے، وہ ٹکے کھانے ہیں میں نے۔ تو امی نے مجھے پتہ کیا کہا، میرا خیال تھا امی کہہ دیں گی ٹھیک ہے بیٹا یہ پیسے لو جاؤ لے آؤ، یا میں منگوا دیتی ہوں تو ہو جائے گا کام۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں انگیٹھی منگواتی ہوں، پھر بازار سے سامان میں منگوا لوں گی مرغی، پھر اس کو مسالہ لگاؤں گی، گھر میں بنائیں گے، سب کھائیں گے۔ پھر انہوں نے یہی سب کچھ کیا، ایک دن انگیٹھی منگوائی، کوئلے منگوائے، کوئلے بھی میں لے کر آیا، پھر مرغی منگوائی، پھر اس کو مسالے لگائے، تیار کیا، پھر کہا اب گھر پہ کھائیں گے۔ تو بازار میں کھانا کھانے ہی نہیں دیا انہوں نے، اور بڑی محبت کے ساتھ، ایسے نہیں کہ کوئی غصے کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ جب آتا، انارکلی میں ہمارا گھر تھا 3ری منزل پہ، تو گرمی کے روزے تھے اس زمانے میں، شدید گرمی کے روزے، دن لمبا، امی ابو ہم 4 بہن بھائی، اور مہمانوں کا آنا جانا بھی ہوتا تھا، اور خوب آنا جانا ہوتا تھا۔ انارکلی میں لوگ آتے شاپنگ کرنے، رشتہ دار بھی کوئی آتے تو اوپر چڑھ آتے تھے، اور ابو ہمارے مہمان نواز سے۔ تو کیا ہوتا، تمام مہمانوں کو بھی گھر کا ملتا، ہمیں بھی گھر کا ملتا۔ ہم کہتے ہیں روح افزا پینا ہے، کوئی فلاں چیز، تو شربت بھی گھر میں بناتی تھی، شربت بھی بازار کے نہیں، کیری کا شربت بنا لیا، کچھ اور بنا لیا، ہر چیز گھر کی۔ روح افزا بہرحال کبھی آ جاتا تھا، لیکن ہر چیز گھر کی۔ پھر مجھے کبھی اس زمانے میں شہر سے جب باہر جانا ہوتا تھا نا، قرآن حفظ ہو گیا، دکان پر آ گیا، اب ابو نے کسی ایک سیل مین تھے ہمارے امیر حسین، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ساتھ کبھی بورے والا، کبھی عارف والا، اور کبھی کہیں بھیج دیا۔ اب رات کو جب واپس آتے تھے ہم لوگ تو 11-12 اس زمانے میں بج جاتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتا امی جاگ رہی ہوتی تھی، انتظار میں ہوتی تھی، کمرے میں بھی اگر ہوتی تو انتظار میں ہوتی تھی، کھانا تیار ہوتا تھا۔ تو ہماری امی نے اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے ساتھ خیال کیا۔ ہاں رمضان کی بات ہی بھول گیا میں، جو اصل بات بتانی تھی نا، رمضان میں سحری بھی گھر کی ملتی تھی، افطاری بھی گھر کی ملتی تھی، کوئی پکوڑے بنانے، کوئی چیز بنانی ہے، سب گھر کی۔ جلیبیوں کا ہمارا رمضان میں داؤ لگ جاتا تھا، ہم داؤ جلیبی لے آتے تھے، میٹھی میٹھی سامنے نیچے سے انارکلی سے ملتی تھی، تو باقی ساری چیزیں بھی گھر میں بناتی تھیں۔ اور پورے مہینے میں 16 قرآن مجید، 17 قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیا کرتی تھیں۔ حافظہ نہیں تھیں، قرآن دیکھ کے پڑھتی تھیں۔ گھر کے سارے کام، بچوں کے سارے کام، گھر کے سارے کھانے پکانے، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پورے رمضان میں تقریباً 15-16 قرآن مجید پڑھ لیا کرتی تھی۔ روزانہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 15 سپارے، کبھی 20 سپارے پڑھتی تھی، روزانہ کی ان کی ترتیب تھی۔ ایک رمضان میں ایک غیر حافظ، انہیں قرآن مجید سے بہت شوق تھا، تعلق تھا،
آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں اور اتنا اللہ کا کرم ہے، یہ میری ماں کی محنتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ بازار کے کھانوں سے بچیں اور ماں باپ کی بات کو مانیں، کہنا مانیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر، حرف کے اوپر 10 نیکیاں، یہ عام ہے بات ہے، لیکن زیادہ وضو والا ہے، محبت سے پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ ملیں گی۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں، اپنے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، اس کو ثواب کا ذریعہ بنائیں، اپنے لیے بنائیں۔ اور 3 کاموں سے بہت احتیاط۔ نمبر 1، بازار کا کھانا بالکل آج کے بعد نہ کھائیں، کوشش کریں۔ نمبر 2، میوزک سے بچنا ہے۔ اور نمبر 3، یہ اسکرین کے تماشے نہ، یہ ٹی وی شیوی دیکھنے کو بند کریں، ویڈیو گیم دیکھنا بند کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا نور اندر اترے گا اور پھر اس سے بہت آسانیاں اور برکتیں ملیں گے۔ اور ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کی معصومیت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک ہو یا برا۔ یا اللہ ہمارے بڑوں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا و صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، اس مرکز کو آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تو ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظے میں برکتیں عطا فرما، علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ یا اللہ ان تمام بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات اور یاد آ گئی جی، جلال پور میں تو شریف بچے ہوں گے، لاہور میں بڑے شرارتی بچے ہیں ہمارے مدرسے میں، بڑے شرارتی ہیں۔ پتہ کیا شرارت کرتے ہیں؟ مدرسے میں سب کے سر پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، جیسے یہاں سب کے سروں پہ ٹوپیاں، مدرسے سے باہر نکلتے ہیں ٹوپی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہاں تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہے نا، لاہور میں ایسے بڑے شرارتی ہیں، مدرسے میں سر پہ ٹوپی ہوگی، سر ڈھکا ہوا ہوگا، مدرسے سے باہر جاتے ہیں، باہر سڑک پر آئے، گلی میں آئے، ٹوپی غائب۔ کسی شادی میں جائیں گے، کسی فنکشن میں جائیں گے، کسی کے گھر جائیں گے، ٹوپی غائب۔ تو یہاں تو اچھے بچے ہیں نا، یہاں تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ بھائی مسلمان کا سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ یہ جتنے آپ نے دیکھے نا ڈنگر، دیکھیں کھیتوں میں ڈنگر، کسی کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، جانور کسی کے، جانوروں کے سروں پہ ٹوپیاں دیکھی ہیں، وہ ہوتے ہیں ننگے سر۔ قرآن پڑھنے والا بچہ اور ننگے سر، یہ تو عجیب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لاہور میں تو بڑے شرارتی بچے ہیں، سارے نہیں ہیں لیکن کافی مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے۔ مدرسے میں ہوتے ہیں ایسے شریف لگ رہے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، مدرسے سے باہر جاتے ہیں ٹوپی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ تو اچھے بچے ہیں، میں نے کہا بتا دوں کوئی شرارتی آ نہ جائے۔ جزاک اللہ۔